الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا صدق الله العظيم۔ ابھی جو آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی یہ سورہ فرقان کی آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا مزاج اس قسم کا بنایا ہے کہ وہ تنہا رہ نہیں سکتا، ہر انسان کو کسی نہ کسی دوسرے انسان سے مدد لینی پڑتی ہے۔ اس لیے انسانوں کا مزاج ہے کہ وہ کسی ایک جگہ مل جل کر رہتے ہیں، بستی بنا کر، شہر بنا کر، اور ہر شخص دوسرے کا معاون ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنی زندگی کی تمام ضروریات اکیلا پورا نہیں کر سکتا۔ ہمیں کپڑے کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کپڑے والے کی ضرورت پڑے گی، درزی کی ضرورت پڑے گی، کھانا کھانے کے لیے اناج غلے والے کی ضرورت پڑے گی، کھیتی کرنے والے کی ضرورت پڑے گی۔ ہر آدمی کو اپنی زندگی کی بے شمار ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسرے انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلق بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہمارا یہ تعلق، ہماری یہ دوستیاں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی اور آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ بن جاتی ہے، اور کبھی وہی ہماری دوستیاں آخرت میں کامیابی کا ذریعہ، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو شریعت نے ایک دائرہ مقرر کر دیا کہ تمہیں کس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، تمہیں کس کے ساتھ دوستی کرنی ہے اور کس کے ساتھ نہیں کرنی ہے۔ یہ دوستیاں ہی ہیں جس کی وجہ سے آدمی بااخلاق بھی بن جاتا ہے، بد اخلاق بھی بن جاتا ہے۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک آدمی کی دوستی تجھے نیک بنا دے گی اور برے شخص کی دوستی تجھے برا بنا دے گی۔ تو دوستی کی وجہ سے بڑا اثر پڑتا ہے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیش آیا کہ اس ایک آدمی کی دوستی کی وجہ سے ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دی، اور اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی وجہ سے آخرت کے اعتبار سے کیا نقصان اور کیا عذاب ہوا، دوست کی دوستی نبھانے میں اس نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا، اور آخرت میں اس کو کیا عذاب ہوگا، اس عذاب کا تذکرہ ابھی جو آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اس میں ذکر کیا ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ عقبہ ابن ابی معیط نامی ایک شخص مشرکوں کا ایک سردار تھا، مکہ کا آدمی تھا، اور مکہ کے مشرکوں میں اس کو سرداری حاصل تھی، ان کے درمیان ایک معزز شخص مانا جاتا تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ جب کبھی وہ سفر سے واپس آتا تو ہمیشہ وہ مکہ آ کر شہر کے معزز لوگوں کو، باعزت لوگوں کو اپنے گھر دعوت پر بلاتا تھا۔ اب وہ شہر کا کوئی بھی معزز آدمی ہو، جس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ ہر بڑے لوگوں کو، جن کا لوگوں کے درمیان وقار ہوتی، عزت ہوتی، ایسے لوگوں کو اپنے گھر بلاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر سے واپس آیا تو مکہ آ کر اس نے مکہ میں رہنے والے مشرکوں کے سرداروں کو بھی بلایا، اور انہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے اپنے گھر دعوت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے، کھانا سامنے رکھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ، میں تیرا کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تو اس بات کی گواہی نہ دے دے کہ اللہ ایک ہے، عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو میری یہ بات مان لے، اس بات کی گواہی دے دے تو میں تیرا کھانا کھاؤں گا، ورنہ نہیں کھاؤں گا۔ عقبہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا،
شہر کا باعزت آدمی تھا، لوگوں میں سردار مانا جاتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں میں بڑے معزز مانے جاتے تھے۔ آپ تو نبوت سے پہلے بھی صادق و امین کہے جاتے تھے، ہر آدمی آپ کی عزت کرتا تھا، اور نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جن جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ صحابہ تو آپ کی ذات پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ اس لیے حضور کا مقام بھی مکہ والوں میں کوئی کم نہیں تھا، اور عقبہ بھی بڑا نامور آدمی تھا۔ عقبہ کے گھر میں ایک مکہ کا معزز آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صادق اور امین شخص آئے اور بغیر کھانا کھائے چلا جائے تو عقبہ کے لیے بھی بڑی رسوائی تھی، بڑی ذلتی کا سبب تھا۔ اس لیے عقبہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شرط مان لی، اور اس نے اس بات کی گواہی دے دی کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کی شرط پوری کرنے کی بنیاد پر شرط کے مطابق آپ نے اس کا کھانا کھا لیا۔ الغرض کھانا ہو گیا، یہ واقعہ یہاں ہو گیا، لیکن عقبہ کا ایک دوست تھا ابی بن خلف، وہ بھی مکہ کے سرداروں میں تھا، مشرک تھا۔ عقبہ کی اس دوست ابی بن خلف کو پتہ چلا کہ عقبہ نے محمد کے دین کو قبول کر لیا، تو بڑا برہم ہوا، بڑا ناراض اور غصے ہوا، اور سیدھا اپنے دوست عقبہ کے پاس آئے۔ عقبہ سے کہا کیا بات ہے، میں نے یہ سنا تو نے محمد کا دین قبول کر لیا، ان کو اپنے گھر کھانا کھلانے کے لیے تو نے ان کی بات مان لی اور یہ شرط قبول کر لی۔ عقبہ نے کہا دیکھ بھائی، محمد کا میرے گھر آ کر بغیر کھائے جانا میرے لیے ایک شرم کی بات تھی، میری ذلتی ہے، اور ویسے بھی اہل عرب چاہے جانی دشمن بھی ہو لیکن اپنے گھر آنے والے مہمان کا بڑا اکرام کرتے تھے۔ اس لیے طائف کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، فضائل کی تعلیم میں بھی سنا ہوگا، علماء سے بھی سنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں سخت ترین تکلیفیں دی گئی۔ حضور فرماتے ہیں زندگی کا سب سے دردناک میرا واقعہ طائف کا واقعہ ہے، لیکن جب طائف سے آپ واپس آ رہے تھے، آپ کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، سخت تکلیف میں تھے، اس وقت آپ واپسی میں ایک شخص کے باغ میں رکے، راستے میں باغ پڑتا تھا، درخت کے سائے میں حضور بیٹھے۔ جن لوگوں کا یہ باغ تھا وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، جانی دشمن تھے، لیکن جب حضور آپ کے باغ میں سائے کی تلاش میں یہاں بیٹھے گویا مہمان بن کر آئے ہیں، تو ان لوگوں نے بھی اللہ کے رسول کا اکرام کیا اور مہمانی کے طور پر کھجوریں پیش کی تھی۔ حالانکہ وہ دشمن تھے، لیکن اہل عرب کا مزاج یہ تھا آنے والے مہمان کی کبھی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ کے گھر مہمان بنے تھے، تو عقبہ نے اپنے دوست ابی بن خلف سے کہا یہ میرے گھر مہمان بن کر آئے تھے، میں انہیں بغیر کھانا کھلائے واپس کیسے بھیج سکتا ہوں؟ اس وجہ سے مجھے مجبوراً ان کی بات ماننی پڑی۔ ابی بن خلف نے کہا میں تیری کوئی بات نہیں سنوں گا، تو اگر میرا دوست ہے، مجھ سے میری دوستی رکھنا چاہتا ہے تو میں تیری ان باتوں سے سمجھنے والا نہیں، میری بھی ایک شرط ہے، تو ابھی جا، محمد کے چہرے پر تھوک کر رہا تو میں تیری بات مانوں گا۔ اب اس نے اپنی دوستی کو باقی رکھنے کے لیے عقبہ نے اپنے دوست کی مان کر نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں شخصوں کو عذاب میں مبتلا کیا۔ دنیا کا عذاب تو ان پر یہ آیا کہ میدان بدر میں وہ دونوں قتل کر دیے گئے، اور آخرت میں ان کا کیا عذاب ہوگا؟ آیت نے کہا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کے پس منظر میں آیتیں نازل کی، لیکن ان کا نام نہیں لیا۔ یہ قرآن کا عام انداز ہی ہے۔ قرآن اگر یوں کہتا کہ عقبہ کو یہ عذاب ہوگا تو بات اتنی ہوتی کہ صرف یہ عذاب عقبہ ہی کو ہوگا، لیکن قرآن نے ایک عام انداز رکھا کہ جو کوئی آدمی بھی اپنے دوست کی دوستی نبھانے میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرے گا تو اس شخص کا انجام ایسا ہوگا جیسا عقبہ کا ہونے والا ہے۔ یوم یعض الظالم، اس دن جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا رہا ہوگا۔ کیا مطلب چبانے کا؟ جیسے ہمارے یہاں بھی کوئی آدمی بہت زیادہ اچنبھے کی بات سن لے یا بہت ٹینشن میں آ جائے، اچانک اس کو کوئی غم کی خبر پہنچے تو وہ مارے غم کے اپنی انگلی دانتوں میں دبا لیتا ہے۔ یہ غم کی شدت ہے، بہت زیادہ غمگین ہو تو اپنی انگلیوں کو دانتوں میں دبا لیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے اس شخص کا عالم قیامت میں آخرت میں ایسا ہوگا کہ وہ مارے غم اور مارے افسوس کے صرف اپنی انگلی نہیں اپنے ہاتھوں کو چبا رہا ہوگا. یعض الظالم علی یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو چبا رہا ہوگا. یقول، اور وہ کہہ رہا ہوگا، کیا کہتا ہوگا؟ یا لیتنی، ہائے افسوس، اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اللہ کے رسول کا راستہ اپنا لیتا، کاش میں اللہ کے رسول کی ہمراہی اختیار کر لیتا، کاش میں دنیا میں صراط مستقیم پر آ جاتا، سیدھے راستے پر قائم رہتا. یعنی وہ سیدھا راستہ تھا، وہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا دین کا راستہ تھا. کاش میں دنیا میں وہ راستہ اپنا لیتا. اور یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتا لیتنی، اے کاش میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا. یہ ابھی قرآن نے یوں نہیں کہا کہ کاش، عقبہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ کاش میں ابی بن خلف کو دوست نہ بناتا، فلانے کو دوست نہ بناتا. یہ ہر آدمی کی بات ہے کہ آخرت میں وہ افسوس کر رہا ہوگا کہ کاش فلاں آدمی کو میں دوست ہی نہ بناتا کہ اس کی دوستی کی وجہ سے مجھے دین اور شریعت کے خلاف کرنا پڑتا. کاش میں فلاں آدمی کو دوست ہی نہ بناتا جس کی وجہ سے میری نمازیں جاتی. کاش میں اس آدمی کو دوست نہ بناتا جس کی وجہ سے مجھے گالی گلوچ، جھوٹ بولنے کی، شراب پینے کی اور جوا کھیلنے کی اور چوری کرنے کی اور گناہ کرنے کی معصیت کی عادت پڑتی. یہ اپنے دوست کا نام لے کر افسوس کرتا ہوگا آخرت. لیکن ہم سب جانتے ہیں آخرت کا افسوس کوئی کام نہیں دے گا. وہاں جتنی ندامت کرو کوئی نہیں. یہ موقع ہے، یہاں ہمیں اپنی زندگی بنانی ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے دوستوں کی وجہ سے، اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں کی وجہ سے، اپنے سرکل کے لوگوں کی وجہ سے کہیں ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض تو نہیں کر رہے. یہ موقع ہے. یہاں اگر ہم سوچ لیں گے اور صحیح راستہ اپنا لیں گے تو آخرت میں ہمیں افسوس نہیں کرنا پڑے گا. تو وہ کہہ رہا ہوگا یا ویلتا، اے کاش، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد بھی گمراہ کر دیا. دنیا میں میرے پاس نصیحت آ چکی تھی، میں سنتا تھا، سمجھتا تھا کون سا صحیح راستہ کون سا غلط راستہ. جیسے ہمارا حال ہے، ہم سب جانتے ہیں صحیح راستہ کون سا، غلط کون سا، جھوٹ کتنا برا، سچ کتنا اچھا، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، سب کو سمجھ بوجھ ہے. نصیحتیں یہ ہمارے پاس آ چکی، لیکن اس کے باوجود اپنے دوستوں کی وجہ سے، اپنے سرکل کے لوگوں کی وجہ سے ہم گناہوں میں مبتلا ہوں گے. تو آخرت میں ہمیں افسوس ہوگا کہ کاش ہم سیدھا راستہ اپنا لیتے. کاش نصیحت آنے کے بعد، ان لوگوں نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد، یعنی دین کی سمجھ آ جانے کے بعد بھی انہوں نے مجھے گمراہ کر دیا. یہ افسوس ہوگا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. آگے فرمایا وکان الشیطان للانسان خذولا، وہ کہہ رہا ہوگا کہ انسان تو ہے ہی ہے جو عین وقت پر گمراہ کر دیتا ہے، ذلیل کرنے کے وہ راستے تلاش کرتا ہے. جس وقت میرے دوست مجھے ورغلا رہے تھے تو شیطان مجھے نصیحت تھوڑی کرنے والا تھا، شیطان تو خود مجھے ساتھ میرے دوستوں کا ساتھ دے رہا تھا کہ ہاں تیرا دوست جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. کبھی مجھے خیال آتا تھا کہ یہ بات تو غلط کہہ رہا ہے تو شیطان پیچھے سے کہتا تھا ابھی غلط بات ہے لیکن تو اس کی بات نہیں مانے گا تو تیری دوستی کا سوال ہے، لوگ کیا کہیں گے. یہ زندگی بھر تو اس کے ساتھ رہا اور پھر ایک چھوٹی سی بات میں تو نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا. یوں کہہ کر شیطان بھی مجھے ورغلا رہا تھا. تو یہ آخرت میں افسوس ہوگا. اس لیے یہ موقع ہے کہ ہم اپنے سرکل کے لوگوں پر، اپنے دوست احباب اور اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کو دیکھیں کہ ہماری دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے. اس لیے ایک روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامہ الا تقی، تو مومن کے علاوہ کسی اور کو دوست نہ بنا اور تیرا کھانا متقی لوگ ہی کھائے، یعنی غیر متقی کو دوست نہ بنا. غیر متقی کو یعنی اللہ کے نافرمان کو، گناہوں میں مبتلا شخص سے دوستی نہ رکھو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں ہے کہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی عام طور پر اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے. عام طور پر آدمی کا مزاج ہوتا ہے، جیسا اس کا دوست ویسی اس کی عادتیں ہوتی ہیں. عام طور پر اپنے دوست کے دین پر، اپنے دوست کو تیرے طریق پر چلتا ہے. فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لو کس سے دوستی کرتے ہو، کس سے تعلق قائم کرتے ہو، تم کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہو، تمہارا میل ملاپ اور تمہارے تعلقات کس سے ہیں، پہلے غور کر لو، پھر ان سے تعلق قائم کرو. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں اس میں کیا بات ہے، لیکن وہ اثرات ہم میں آتے ہیں. ہمارے استاد محترم مولانا اسماعیل صاحب پانڈور دامت برکاتہ سے ہم نے یہ نصیحت کئی مرتبہ سنی جو میں نے ابھی آپ کو سنائی. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. نیک آدمی کی دوستی تمہیں نیک بنا دے گی اور برے شخص کی دوستی تمہیں برا بنا دے گی. اس لیے دوستی کرنے سے پہلے، تعلق قائم کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارے ہم مجلس جو ہے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ان میں سے کون شخص سب سے بہتر ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکرکم باللہ رؤیتہ. پہلی نشانی بتائی کون ہمارے بیٹھنے والوں میں سب سے بہتر. پہلی علامت بتائی وہ شخص جس کا دیکھنا تجھے اللہ یاد دلا دے، جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے، وہ تمہارا سب سے اچھا دوست ہے. من ذکرکم باللہ رؤیتہ. دوسری علامت بتائی وزادکم وزاد فی علمکم منطقہ. اور وہ شخص جو تمہارے علم میں اضافہ کرے، جس کی باتیں، جس کے بولنے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اس کے پاس بیٹھنے سے تمہیں کوئی دین کی باتیں سننے کو ملے، علمی باتیں سننے کو ملے، وہ تمہارا سب سے اچھا دوست ہے. اور تیسری نشانی بتائی وَذَكَرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ. وہ شخص جس کا عمل دیکھ کر تمہارے اندر آخرت کی یاد تازہ ہو جائے، اس کے اعمال کو دیکھ کر تمہیں آخرت کا تصور پیدا ہو جائے. یہ تین نشانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. من ذکرکم باللہ رؤیتہ وزاد فی علمکم منطقہ وذکرکم بالآخرۃ عملہ. وہ آدمی جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے، وہ شخص جس کی باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور نمبر 3 وہ شخص جس کے عمل سے تمہیں آخرت کی یاد تازہ ہو جائے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کی مثال عطر فروش سے دی ہے، عطر بیچنے والے کے ساتھ، اور برے دوست کی مثال آگ کی بھٹی والے کے ساتھ دی ہے. جب ہماری دوستی کسی عطر والے سے ہوگی تو ہمارا بیٹھنا اس کے ساتھ ہوگا. اب ہم اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں گے، اس کی دکان پر آتے جاتے ہوں گے، تو کبھی نہ کبھی ہمیں عطر خریدنے کی توفیق ہوگی. عطر ایک خوشبو اچھی چیز ہے. اگر ہمیں خریدنے کی توفیق نہ ہوئی تو کبھی اسے ہدیہ دینے کی توفیق ملے گی. اور اگر دونوں طرف سے یہ معاملہ نہ ہو، کبھی ہم نے خریدا بھی نہیں اور کبھی اس نے ہدیہ دیا بھی نہیں، تو کم از کم اتنا فائدہ تو ہوگا کہ ہم اس کے پاس بیٹھیں گے تو ہمیں خوشبو نصیب ہوگی. یہ آخری درجے میں اتنا تو نفع ہے ہی ہے. تو اچھے اور دیندار دوست کی مثال عطر فروش، عطر بیچنے والے کی سی ہے، اور برے دوست کی مثال آگ کی بھٹی والے کی طرح ہے کہ ہم اس کے پاس بیٹھیں گے جو آگ کی بھٹی جلا کر لوہے کو گرم کرتے ہیں اور پھر اس سے ہتھیار اور اس کے اوزار بناتے ہیں. تو ہم اس کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہوں گے، کبھی نہ کبھی آگ کا کوئی انگارہ اڑ کر ہمارے جسم اور کپڑے پر لگ جائے گا، کپڑے اور جسم کے جلنے کا اندیشہ ہے. اور اگر وہ نہ ہوا تو کم از کم دھواں تو ہمارے کپڑوں اور بدن کو لگے گا، جس سے بھی نقصان ہوتا ہے. تو برے دوست کی دوستی کہیں نہ کہیں نقصان دیتی ہے. الغرض آج کی مجلس کا ایک اہم پیغام یہی کہ ہم اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو دیکھیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے. ہم کسی کو حقیر سمجھنا نہیں جانتے. ہم یہ نہیں کہتے کسی کو حقیر سمجھیں، کسی کو برا سمجھیں، لیکن اپنی ذات کی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنے کے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا نہ رکھیں جن کا تعلق دین سے اور مسجد سے اور مذہب اسلام سے کم ہو یا نہ ہو. اس لیے اپنی ذات کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. انسان جب آپس میں ایک دوسروں سے ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اثر ایک دوسروں کا ضرور آتا ہی. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، اسلام اور مذہب دین سمجھانے کے لیے ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے.
جو دعوت ان کی فکر اور ان کی کوڑن کا ایک مبارک کام آج تک اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا، ہم تک پہنچا اور انشاءاللہ قیامت تک چلے گا۔ دیکھیے کتنا مبارک کام تھا، لیکن اس کے باوجود مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی اجتماع میں شرکت کے بعد یا جماعت میں آنے جانے کے بعد رائے پور خانقاہ میں جاتے، وہاں جانے کا موقع نہ ملتا تو نظام الدین میں چند دنوں کا اعتکاف کرتے۔ کیوں؟ فرماتے کہ لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے اور آپس میں گھل مل کر رہنے کی وجہ سے اس پر دل پر ایک اثر پڑتا ہے، اس اثر کو ختم کرنے کے لیے میں چند دن تنہائی میں رہ کر ذکر و اذکار میں گزارتا ہوں تاکہ وہ دوبارہ وہ نورانیت پیدا ہو جائے، وہ دل کی نورانیت پیدا کرنے کے لیے۔ حالانکہ وہ کام کوئی گناہ کا نہیں تھا، یہ تو دین کی خدمت کے لیے جایا کرتے، اس کے باوجود اپنے دل کی اصلاح کی اتنی فکر تھی کہ کہیں لوگوں کے وہ اثرات میرے دل پر نہ آ جائے اور ذکر اللہ اور تلاوت کی نورانیت میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اللہ کمزور بندے ہیں، ناقص ہیں، ناقص سے ناقص ہی ادا ہوتا ہے، ہمارے اعمال کمزور اور ادھورے ہیں۔ اللہ تو ہمارے اعمال کی طرف نظر نہ فرما، اپنے فضل سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اور اپنے ہی فضل سے ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہ تیرے کلام کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تیرے کلام کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے، ہمارا جمع ہونا اللہ تو بے انتہا قبول فرما، قرآن سے وابستگی عطا فرما۔ اللہ قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآنی اخلاق ہمیں عطا فرما۔ آج کی مجلسوں میں جو دین کی باتیں آئی اللہ جو صحیح تھا اللہ ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی خطا اور غلطی ہوئی تو اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہمارا بیٹھنا ہمارا جڑنا تو بے انتہا قبول فرما، تو اپنی ہمیں رضا عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما، غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تا دم حیات ایمان پر اور دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب دنیا سے جانا ہو اللہ ایسے وقت میں موت آئے کہ زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو اور تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق واجب الادا ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو، اس حال میں تجھ سے ملنا نصیب فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔